اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو نئی عمارت ہے اس میں حدیث ختم نبوت کو آویزاں کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو، اور جس نے بھی اس کے اندر مین کردار ادا کیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسپیکر جناب پرویز الہی صاحب، ان کی کاوش ہے، اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی بہت یہ کاوش ہے، ایک بہت زبردست ہے۔ آج سب سے پہلے یہ میں ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اس کو پہلے ویڈیو ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد آپ کی کالیں بھی لیتے ہیں ہم۔ یہ جناب، یہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بحوالہ ترمذی 2219۔ تو یہ بالکل اس جگہ کے اوپر آویزاں کیا گیا بہت بڑا، کہ جہاں پر وہ اسپیکر کی جو کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ آئیے آگے ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے اس نئے ایوان میں میری خواہش ہے صبر، میری خواہش ہے صبر، میری خواہش ہے کہ مظفر وارثی صاحب کی یہ نعت شریف سماعت کرنے کا شرف اور وہی نعت لکھی اوپر۔ اچھا ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، سوال صلی اللہ نبینا صلی اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ وارثی صاحب کی نعت سے افتتاح کیا ہے جی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خود میرے نبی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، سبحان اللہ۔ یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لمحہ لمحہ ان کا
طاق میں ہوا کے لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے سبحان جگمگانے والا آخری سبحان اللہ سبحان اللہ شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہجۂ خدا میں سبحان اللہ لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی سبحان اللہ اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے راستے اللہ اکبر سبحان اللہ پہنچ کر سبحان اللہ سبحان اللہ ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر بات انفرادی اللہ اکبر اللہ اکبر لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی سبحان اللہ ارتقاء عالم ارتقاء صرف عالم نام کے کر دیا خدا نے اللہ اکبر اللہ خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے گونجے وادی وادی گونجے وادی وادی گونجے وادی وادی یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی سبحان اللہ لا نبی آبادی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو ذلی یا عروضی اب کوئی پیغمبر ذلی یا عروضی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی دوست کال کریں گے جی اور خراج تحسین پیش کریں گے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت نئی بلڈنگ
کے اندر یہ جو ختم نبوت کی مرکزی حدیث ہے اس کو اویزاں کرنے کے اوپر محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت اچھا عمل کیا ہے، زبردست. اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. یہ آپ نے جو ختم نبوت کا ایک عظیم کام کیا ہے. اور جناب منکرین ختم نبوت اور مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے اور یہ جناب نبوت اور مسیحیت کے دعوے داران اب اسمبلی کے اندر جاتے ہوئے جناب وہ ڈریں گے، کیونکہ شیطان کا داخلہ ممنوع ہو گیا. شیطان کا داخلہ ممنوع ہو گیا. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں پہلے کالر ہمارے شاہد صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں تو یہ سمجھتا ہوں شاہ جی کہ آج ایمان تازہ ہو گیا. میں کل ہی وہ دیکھ رہا تھا، وہ کتے بھونک رہے تھے مسجد پر، جو فیصل آباد میں جی ہماری مسجد کو یہ کرتے ہیں. میرے خیال سے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایسی چھوٹی چھوٹی حدیث شریف کو اگر اپنی تمام عمارتوں میں بھی لکھوائے نا تو اس سے بھی بہت مرضیوں کے منہ پر تماچا ہوگا. وہ باقی جی اللہ تعالیٰ اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی انہوں نے بہت ہی نیک کام کیا. میں کہتا ہوں آج ایمان تازہ کر دیا انہوں نے. وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ جی مرزائی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر کھاتے اپنا کام کر رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق آج ان کو منہ پر ایسا تماچا پڑا ہے کہ بلکہ ساری زندگی وہ اب یاد رکھیں گے. جب پنجاب اسمبلی میں جائیں گے ان کو سامنے میرے نبی کا جب نام آئے گا اور ساتھ نام لکھا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ ان کی شکلیں اور ان کے منہ دیکھنے والے ہوں گے. یقین کریں پیر جی آج تو بس آج تو نا میرے الفاظ کم پڑ گئے ہیں کہ میں کیسے ان کا بھی شکریہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے دلوں میں رحم ڈالا ہے. یہ جو فتنہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر ان چند سالوں میں جو بڑا پروان چڑھ رہا تھا، ایسی چیزوں سے کم از کم ان کے منہوں پر بریکیں ضرور لگیں گی. یہ بہت کل کے تکلیف میں تھے، بہت زیادہ بول رہے تھے. میں کہتا ہوں آج سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. شاہد بھائی اور بھی کالر ہیں، ہاں بالکل تھوڑا اپنا حصہ ڈالتے جائیں اور یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں. ختم نبوت فورم یوٹیوب کا چینل جو ہے وہاں پہ یہ ویڈیو یہ لائیو چل رہی ہے، تو تاکہ دوسرے آنے والوں کو موقع ملے. سٹریم خالی ہونی چاہیے. محمد علی بھائی تشریف لاتے ہیں، کل بھی آئے تھے یہ ہمارے بھائی، اور یہ زبردست قسم کی انہوں نے جناب حوالے پیش کیے. اور پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کیا محمد علی بھائی آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد جی کروڑوں لعنتیں مرزا قادیانی پر اور اس کے ماننے والوں پر، اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا. جی مفتی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ نے اتنا زبردست چینل بنایا ہے اور اتنا زبردست پلیٹ فارم بنایا ہے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا جی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے قادیانی کو. اور جی ہم سلام پیش کرتے ہیں جی پرویز الہی صاحب کو، اور جن بندوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے جی ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی اس کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ صرف جو ہے پنجاب اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تحریر ان کے سینٹ میں بھی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ یہ تحریر ہونی چاہیے تاکہ ان قادیانیوں کو پتہ لگ جائے کہ جی ہم ایک اللہ کے اور رسول کے ماننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جو مرزا تھا اس نے جو بھی دعوے کیے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ غلط تھے. ٹھیک ہے جی، اور ان کا جو ہے جی یہ صرف دیکھیں اب پیسے کی وجہ سے
ٹھیک ہے، پیسے کی وجہ سے، اور یا پھر عورتوں کے پیچھے، یا پھر یہ یورپ کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کو انہی کی کتابوں سے جو ہے وہ دلیلیں بھی دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو شیطانی خزائن ہے جو، ٹھیک ہے جی، جو مرزا موترو اشلوار صاحب ہیں انہوں نے لکھی تھی، تو اس سے دلیلیں دی ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے سے یہ کہتے ہیں جی وہ آپ کا فلانا مولوی ایسے کر کے. یار مولویوں کو چھوڑو، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی غلط کام کرتے بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. آپ کے مرزے نے تو جو دعویٰ کیا تھا، استغفر اللہ معذ اللہ، پہلے نبوت کا دعویٰ، پھر استغفر اللہ معذ اللہ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، پھر استغفر اللہ معذ اللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ. ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ کسی چیز پہ بھی شرم نہیں آئی. اور پھر ایک میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں اس نے جو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو نبی آتے تھے وہ دو سلسلوں میں آتے تھے، ایک بنی اسماعیل، ایک بنی اسرائیل. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. ٹھیک ہے جی، ایسی بات ہے. اب مرزا جب آ رہا ہے تو یہ کس میں؟ بنی اسماعیل میں آ گئی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ رہا ہے جی میں شریعت کو استغفر اللہ معذ اللہ فالو کر کے جو بروزی نبی ہوں. کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی نبی جو ہے وہ دو مطلب کہ جو سلسلے ان میں آ جائے؟ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے اور یہ بنی اسماعیل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے تو انہوں نے بنی اسرائیلی نبی ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ آگے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو وہ نبی ہیں، تو نبوت انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، تو اب انہوں نے آگے دوبارہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. وہ تو ان کے ذمہ جو کام باقی ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. انہوں نے صلیب توڑنی ہے، انہوں نے سود اور یہ سور جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دجال کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اور جو نظام ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے جی اس کا بول بالا مطلب کہ ہوگا اس زمانے میں. یہ چیزیں ہیں. یہ کس دجال کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں قادیانی برائے مہربانی، جو اس کو مرزے کو استغفر اللہ معذ اللہ نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مسیح، اب میں کیا کہوں، یہ اس کو مسیح موعود مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کا جو ہے جی آپ اس کی وہ ڈیٹا نکال کے دکھا دیں مجھے. یہ کہیں سے بھی اس کا تعلق، جو دو سلسلے تھے جن میں نبی آتے تھے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم سے وہ سٹارٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے، اور اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل شروع ہوا تھا. تو یہ مجھے اس کا جو ہے جی پورا خاندان کا سٹیٹس بتائیں. یہ حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق تک جاتا ہے؟ پتہ نہیں یہ کس منہ سے جو ہے یہ کہتے ہیں یہ استغفر اللہ معذ اللہ نبی ہیں. اس کا میں نے وہ دیکھا تھا، اس کا پورا خاندان کا جو بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ جو ہے وہ مغل ہے، مغل برلاس ہے اس کی ذات. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیسے قادیانی کہتے ہیں جی مغل برلاس ہے، اور نہ یہ عرب میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ قریش میں پیدا ہوا ہے، یہ قادیان میں پیدا ہو گئے. یہ ایسی یہ باتیں کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے جو چلنے والے. اور ایک اور بات ہے کہ قادیانی کہتے ہیں جی آپ 2 صفحے اوپر نہیں پڑھتے ہیں کتاب کے، 2 صفحے نیچے نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 2 صفحے اوپر پڑھیں. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب رات کو میرا خیال ہے شاید جو ہے نا وہ ٹونک وائن پیتے پیتے کچھ لکھتے تھے، تو وہ جو اس کو وہ لکھتے لکھتے جو جی سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے تو کوئی نئی چیز لکھنی شروع کر دیتے تھے. کوئی 10-15-20 منٹ بعد انہیں یاد آتا تھا او ہو یار رات کو تو میں کچھ اور لکھ رہا تھا، یہ تو کام غلط ہو گیا. پھر وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں چھوڑ دوں، نہیں، وہ وہیں سے رات سے دوبارہ سے شروع کر دیتے تھے. کھچڑی پکائی ہوئی ہے. اور پھر قادیانی کہتے ہیں جی نہیں جی آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے مرزے کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے جی، اس کو تو یہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ وہ لکھ کیا رہا ہے، اور اس نے ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی بونگیاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کہ بندہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی امان. ٹھیک ہے جی، میں تو کہتا ہوں جی وہ پڑھ کے ادھر بتانے کا دل نہیں کرتا. ہم نے پڑھ کے اس سے کیا انہوں نے فائدہ لینا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. باقی جی آخر میں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جی کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. اب انہیں مزید لینے چاہیے. ٹھیک ہے، قادیانیوں پہ پابندی لگانی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ لکھیں کہ جو ان کے شناختی کارڈ پر پاسپورٹ پہ لکھنا چاہیے کہ یہ غیر مسلم ہے. قادیانی اسپیشل بریکٹوں میں لکھاؤ تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے جو خاص طور پہ پاکستان میں ہے کہ یہ قادیانی ہے. اور یہ سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لکھ کے چلے جاتے ہیں جی مرد پہ لعنت پہ جی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی، ہم مسلمان، اور وہاں پہ جا کے یہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس پہ مطلب کہ ان کے جو ایکس قادیانی ہیں انہوں نے پورے پروگرام کیے ہیں. اس نے کہا تھا جی میں خود گیا ہوں سعودیہ, میں اس وقت قادیانی تھا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ کو ہماری کو چاہیے ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی باقاعدہ لکھیں کہ یہ قادیانی ہیں, ٹھیک ہے جی, غیر مسلم ہیں, تاکہ یہ سعودیہ بھی نہ جا سکیں, اور ایسی چیزیں جو مطلب کہ عمل میں لائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے کلا کما کیا جا سکے, ٹھیک ہے. باقی جزاک اللہ مل خیر مفتی صاحب, باقی بھائیوں کو بھی چانس دیتے ہیں. ہیلو بولیے جناب. جی السلام علیکم شاہ جی, آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. لگتا ہے مائک میرا بھی میوٹ تھا, ایسا ہی ہے؟ ہاں ہاں شاہ جی, آپ کا مائک میوٹ تھا, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں نے پھر جو باتیں کی ہیں وہ دوبارہ کر دیتا ہوں, مجھے توجہ نہیں رہی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ نے تو پہلے تو محمد علی بھائی نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا میسج دیا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ شناختی کارڈ کے اوپر کم از کم ان کی شناخت ہونی چاہیے کہ یہ قادیانی ہیں, یہ مرزئی ہیں, تاکہ یہ حج عمرہ کے لیے نہ جا سکے اور دھوکہ دجل دے کہ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث لکھی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہے, جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرتا چلوں کہ قادیانی مرزئی بھی اس حدیث کو مانتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتم النبیین سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اس نے لکھا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں بروزی ذلی طور پہ. تو یہ اب حدیث تو یہ مانتے ہیں, لیکن مانتے کس معنی کے اندر ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, اس کلمے کو مانتے ہیں, لیکن وہ اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں اور محمد سے مراد بھی مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. تو یہ قادیانی مرزائیوں کا دجل اور فریب ہے. تمام دوست کال لازمی کریں, آج کی سٹریم بہت اہم ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کو, پاکستانی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور چند تحسینی کلمات آپ اپنی طرف سے لازمی دیں کہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور جو اچھا کام کرے اس کی تعریف تو بنتی ہے نا, کم از کم تعریف بنتی ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا انہوں نے کام کیا کہ شاید ان کی پوری زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک دھو ڈالے, کیا پتہ ہے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے. تو یہ تو بڑا عظیم کام ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں احمد اوان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی آواز آ رہی نا میری؟ جی جی فرمائیں, آ رہی ہے. شاہ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیر کر دی مہرباں آتے آتے, یہ جو کام اب ہو رہا ہے 75 سال کے بعد, یہ 70 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال دیر سے ہوا پر صحیح ہو ہی گیا. اور ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جی جی اچھا, عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ جیسے یہ پنجاب کی اسمبلی میں ہوا ہے, اس کا جو زیادہ تر کریڈٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دینا چاہیے.
چودھری پرویز الہی صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، تو انہی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ حدیث لکھی گئی ہے وہاں پر. اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوتا تو قومی اسمبلی یا پنجاب کی قومی اسمبلی، پختونخوا اسمبلی یا بلوچستان کی اسمبلی میں بھی اس طرح ہوتا. تو اس کا جو میں خاصا کریڈٹ ہے وہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کو دینا چاہوں گا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور ایک اور بات یہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے سرکاری دفاتر ہیں ان میں بھی یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، دفاتر میں بھی، ختم نبوت کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہی نبی ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اس حدیث کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ بھئی مرزا آخری نبی، تو اس حدیث پر جو لکھا ہے واضح طور پر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد اور نبی نہیں آئے گا. تو اس میں واضح کر کے نبی علیہ السلام کا نام درج ہے اس حدیث میں. پر بہرحال قادیانی اگر لیتے ہیں اس حدیث کو اپنے اوپر تو وہ ان کا خیر اپنا فعل ہے. بس جزاک اللہ شاہ جی، بس یہی کہنا چاہوں گا. بہت زبردست، جزاک اللہ. آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں امان صاحب، تاکہ کوئی اور دوست آئیں تو وہ بآسانی شرکت کر سکیں. آگے کاشف بھائی آتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہی تحریر پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں لگائی گئی. الحمدللہ الحمدللہ، قادیانیوں کی کمر ٹھوک دی گئی ہے انشاء اللہ تعالی عز و جل. جس طرح تھے ختم نبوت کے مجاہدین قلم سے، آواز سے، میڈیا کے اوپر آ کر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دین اسلام پر آ جاؤ. اگر آپ نہیں آؤ گے دین اسلام پر تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی منجی اسی طرح ٹھکتی رہے گی. ابھی تو آغاز ہے، ابتدائے عشق ہے. ہوتا ہے کیا، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آج ہم مسلمانوں کے لیے عید سعید کا دن ہے. آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ جہاں ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین نے جیلیں کاٹی، ماریں کھائیں، ڈنڈے کھائے، سوٹے کھائے، آج الحمدللہ ان کے جسموں کے لیے یہ ملم ثابت ہوا، یہ سکون کی راہ ثابت ہوئی جو پنجاب اسمبلی میں یہ حدیث پاک لکھی گئی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی. جزاک اللہ خیر استاد محترم. زبردست، جزاک اللہ کاشف بھائی. یہ دیکھیے جی، ابھی جو حوالہ میں نے دیا تھا یہ شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 212، ایک غلطی کا ازالہ. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور میں ہی محمد ہوں، اور میں ہی احمد ہوں، اور میں محمد کا وجود ہوں. تو اس لیے انا خاتم الانبیاء انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی سے مراد یہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. کوئی بھی قادیانی مرزائی انکار نہیں کرے گا کہ یہ جو حدیث ہے یہ غلط ہے یا مطلب نہیں. وہ کہے گا کہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ کس معنی کے اندر مانتا ہے وہ میں نے آپ کو بھی حوالہ دے دیے، ثبوت دے دیے. تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ایک نئی کمپین قادیانی مرزائیوں کی طرف سے چلے، تو میں اس کا دروازہ ابھی بند کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہیں گے کہ ہم تو مانتے ہیں یہ بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن اس ٹائم دھوکہ مت کھائیے گا. وہ خاتم النبیین سے مراد مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں. مسلمانوں، چہار سو یہ چور، اسلام کے چور اور ڈاکو جناب بکھرے پڑے ہیں. آنکھیں کھول کے رکھیے گا، بس آنکھیں کھول کے آپ نے رکھنی ہے، یہ آنکھیں کھول کے رکھنے کا وقت ہے. اظہر نویس صاحب آئے ہیں لیکن ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے. آپ یہاں سے سٹریم چھوڑ کے دوبارہ ہاں ایکٹیو ہو گئے. السلام علیکم جی، بات کیجئے.
मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, बस जल्दी जल्दी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के खुद ही। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खाजीन ला नबिय्या बादी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खातम हूँ, मेरे बाद नहीं होगा। ये हदीस मुख्तसार की आंखें जो उनसी ठंडक महसूस होती है और दिल खुश हो जाता है। लाखों सलाम परवेज लाई साहब को भी और जो उधर मजदूर लगे जिन्होंने ये लिखा, इमाम को भी और जो भी पीटीआई का हो, क्योंकि हमारी नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है और हमारी नफरत भी है उन्हीं की निस्बत से है जो बात करेगा, चाहे वो जो भी, अगर इमरान खान ने भी किया तो उसके लिए भी जिसने भी किया है। ये बहुत अच्छी बात है, इस्लामी पेश आपको जिसने ये इस काम में हिस्सा लिया और ये आयत मुबारक लिखी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका नाम मुबारक तो अल्लाह पाक ने खुद बंद करना है, वो इंशाल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। ये हमारे बाबा जान थे अल्लामा खादिम हुसैन, तो आए ना उन्होंने अब इस नहज पे बता दिया ना, कोई हल्की सी बात करें ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर ना, वो चाहे कोई भी हो, हमें वो चाहे वो अहले हदीस हो और कोई हो, देवबंद हो, हमारे अपने उनके हक में बात करेगा ना, वो हमारे सिर आंखों पे होगा, वो हमें बहुत प्यारा लगता है। और कोई उनकी इज्जत के खिलाफ बात करे ना, वो मुर्जा जूनियर हो, उस जैसे हो, ये गांधी जैसे लान, उनसे कुदरतन अल्लाह की तरफ से हमें अब नफरत होती जा रही, नहीं बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बुलंद होता रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी माइक मेरा म्यूट था, गालबन आवाज़ नहीं आ सकी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था जो भी दोस्त आए थोड़ा सा टाइम लें, ज़्यादा वक्त ना लें, मगरिब की नमाज का वक्त है। और अल्लामा खादम साहब रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये फैज़ान है जो कि हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि अब तो पूरे पाकिस्तान और चहारसू आलम ये फैज़ान फैलता ही चला जा रहा है। और इस हदीस अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी का फैज़ान आम हो रहा है और ख़त्म नबूवत का फैज़ान आम हो रहा है और सारी दुनिया को अब पता चल रहा है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब था, कज़्ज़ाब रहेगा। और जितने भी नबूवत के झूठे दावेदार आ रहे हैं सब कज़्ज़ाब हैं। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अगले कॉलर हैं जी, एक मिनट है सबके पास जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शाह जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, जल्दी कर ले, मगरिब का नमाज का वक्त। जी मेरा मुर्शिद, अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने ये काम किया है और इनको दुनिया और आखिरत की नेकी नसीब फरमाए। तो बात तो यही मैंने करनी थी कि कहीं आपने वो हवाला दिया है ना बरामदे अहमदिया का, जो है बराहीन अहमदिया का, तो किधर हमारे नबी जो अरशा का लाड़ा है और किधर मतलब ये मिर्जा काना कादियां, ये लोहार किधर करने वाला, ना कोई इसकी अकल, ना कोई शक्ल, ना कोई नस्ल, तो इनका उनका क्या जोड़ है? तो अल्लाह ताला इनको मतलब जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने ये काम किया है। बहुत शुक्रिया मुर्शिद जी, बस ज्यादा लंबी क्या। जज़ाकल्लाह। अगले दोस्त जी, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बात कर ले जी। तनवीर साहब बात कर लीजिए, माइक म्यूट हटाइए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। वालेकुम सलाम जी। होए चले गए, पता नहीं। अल्लाह अकबर। अफसार साहब आए, दोबारा आ जाए वो जो अभी कल आए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, बस यही कहना चाहूँगा कि बस दुआ है कि ये चीज़ देखकर दूसरी हमारी असम्बलियों और हुक्मरानों को भी हदायत आ जाए और ऐसे काम सरबर करें। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। तनवीर साहब दोबारा आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
اچھا حضور میں یہ عرض کر رہا تھا فوراً کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کی ہر زیر زبر پر ہماری جان قربان، لیکن یہ جو اس میں پرابلم یہ ہے اس حدیث مبارکہ کو قادیانی جو ہے نا وہ ڈینائی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے حدیث مبارکہ عربی میں جو لکھی گئی ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، یہاں خاتم النبیین کا مطلب لکھنا چاہیے تھا اردو میں کہ میں آخری نبی ہوں، یہ خاتم النبیین تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے مور، وہ تو یہ باقاعدہ اس کو اس میں لیتے ہیں۔ مجھے کسی سیاستدان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا میں گزارش کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں سیاستدان ہیں یا جو بھی سابق دار ہیں کہ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ لکھیں صحیح طور پہ کہ خاتم النبی جو عربی کا ورڈ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ لکھیں تاکہ باقی سارے لفظ اردو میں وہ بھی آئے کہ اس کا مطلب کیا خاتم النبی کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ اس کو خاتم النبی وہ اپنی مرضی میں لیتے ہیں، اپنے جو نیت کا جو بھی ان کا وہ ہے مرضیوں کا اس میں وہ اس کا مطلب لیتے ہیں، تو اس کا اردو میں اس کا پورا ترجمہ لکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ زبردست پیغام کیا ہے، بہت زبردست ہے۔ یہاں پر یہ انڈر بریکٹ کر کے نا کہ میں خاتم النبیین انڈر بریکٹ لکھنے کے یعنی آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگے بریکٹ ڈال کے لکھ دیں یعنی میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ والی بات ٹھیک ہے۔ بہرحال جی یہ بھی ایک پیغام۔ آگے قیوم صاحب السلام علیکم، جلدی کر لیں جی، مائک میوٹ ہٹائیے میری جان، بولیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیوم صاحب کب کے بیٹھے ہیں لیکن مائک میوٹ ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ چلے گئے آگے جی، السلام علیکم جناب بولیے، مائک میوٹ ہٹا کے۔ السلام علیکم جی حضرت جی، عرفان عرض کر رہا ہوں آپ سے بہت بہت سلام عقیدت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ جو پچھلے دنوں میں قومی اسمبلی میں جو اوراق ایسے اوراق جن کے اوپر مقدس الفاظ تحریر تھے وہ ایک دوسرے پر اٹھا کر پھینکے گئے، کیا ایسوں کو سزا دینے کا کوئی قواعد و ضوابط نہیں بنتے؟ کیا وہ ہمارے احانت نہیں ہوئی ہمارے نیک اور اچھے اور مقدس الفاظوں کی؟ بس میرا یہی آپ سے یہ سوال تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل سزا ہونی چاہیے۔ یہی کام اگر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ پاکستان میں کرتا تو اس کو سزائے موت انہوں نے دے دینی تھی، تو اب یہ خود کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ اگلے دوست آتے ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، شرطب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یہ ڈسکلیمر چلا لیں۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ جی فرمائیے جی، شاہ جی بہت مزہ آیا، زبردست، آئی روح تازی ہو گئی، یقین جانو بالکل ایمان تازہ ہو گیا شاہ جی آئی پہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، واقعی بڑی خوشی کا دن ہے یار، بالکل یقین جانا ہے، بالکل آپ کو مبارک ہو شاہ جی، یہ آپ کی محنتوں کا سارا سوال ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ سردار شہزاد بھائی۔ پیغام پہنچ گیا، ٹائم شارٹ۔ اگلے دوست اویس صاحب السلام علیکم، بولیے جی، مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے، اور سبھی دوست اپنے مائک میوٹ ہٹا کے رکھیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا شاہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، بالکل وہ ایک بھائی نے بھی بات کی ہے کہ عرشوں کا لاڑا ہے، اور بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ میں نے کہنا تھا کہ یہ شاہ جی ایک ہے ان کا یہ جو ہے نا چھوٹا مرزا جو ہے، اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو جاننے والے ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ شاہ جی وہ زیادہ تر اہل تشیع ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بات کریں تو وہ جو ہے نا وہ اس کو بڑی پریفرنس دیتے ہیں۔ تو بہرحال چلو پھر اس موضوع پر کبھی بات کریں گے۔ ویس بھائی ہیلو، ویس بھائی میں کہہ رہا ہوں پھر کبھی بات کریں گے اس موضوع پر۔ ابھی تو یہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو قیوم صاحب دوبارہ آئے ہیں، قیوم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم، مائک میوٹ ہٹائیے قیوم صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے۔
हेलो, नमाज का भी वक्त है, अब बाबा जी आना चाह रहे हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। शाह जी बस मैंने लाइव तो कोई बात नहीं करनी, बस बैक रूम में एक अहम मसला हो, उस पे मैंने आपसे बात करनी है। बस जी 2 जी मिनट चाहिए बैक जी रूम जी। में। यहाँ नहीं बात कर सकता। आप कोई अगर सीक्रेट कोई बात करें तो व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर दें, मैं सुन लूँगा। दरअसल मेरा क्या कहते हैं वो मोबाइल ख़राब हुआ हुआ है, तो व्हाट्सएप नहीं कर सकता, इसलिए बस बैक रूम में आपसे बस बात कर दूंगा वो। जी जी, कर लें कर लें कर लें, आप लिख दें, मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। आज वक्त भी फिर कम है, नमाज के कयूम साहब का लगता है कोई मसला है तो वो बात नहीं कर पा रहे, पता नहीं इनको मेरी आवाज़ भी जा रही है कि नहीं जा रही। बहरहाल जी बहुत ज़बरदस्त। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन, कि मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी आबादी, अब मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। और ये तिरमिज़ी शरीफ के 2219 रकमुल हदीस के हवाले से ये पंजाब असम्बली के अवान के अंदर जो स्पीकर की चेयर है उसके ऊपर बहुत बड़ा ये कुंदा किया गया है। तो इस अजीम कारनामे के ऊपर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जिसने भी इस अजीम काम के अंदर हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उनको दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए और ईमान पर उनको खात्मा अता फरमाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरत में पड़ोस अता फरमाए। इसके लिखने वाले, इन प्लेटों को उठाने वाले, इन प्लेटों को खरीदने वाले, जिसके अंदर इसका पैसा लगा उनका, जिसने ये बिल पास करवाया, जो भी मतलब इसके अंदर, और जिसने इसकी तायीद की, हमायत की, जिसने सपोर्ट किया, ठीक है ना, सभी शामिल हैं। और जो इस तहरीक का बायस बना, यानी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला, तो तमाम के लिए ये हमारी दुआएं हैं। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।